السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی۔ ہم بات کرتے ہیں عرب کے مذاہب کی۔ عرب میں اسلام سے پہلے مختلف مذاہب تھے۔ بعضوں کا خیال تھا کہ جو کچھ ہے زمانہ یا قانون قدرت ہی ہے، خدا کوئی چیز نہیں۔ انہی لوگوں کی نسبت قرآن مجید میں ہے، اور یہ لوگ کہتے تھے جو کچھ ہے ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم کو مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے۔ لیکن بعض خداؤں کے قائل تھے، لیکن قیامت اور جزا سزا کے منکر تھے۔ ان کے مقابلے میں قرآن مجید نے قیامت کے ثبوت اس طرح استدلال کیا ہے کہ کہہ دو کہ وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا۔ لیکن بعض خداؤں اور جزا سزا کے بھی قائل تھے، لیکن نبوت کے منکر تھے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا نے کیا آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا؟ ان کا خیال تھا کہ اگر کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے تو اس کو فرشتہ ہونا چاہیے جو حاجات انسانی سے منزہ ہو، لیکن عموماً لوگ بت پرست تھے۔ وہ بتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے بلکہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ ہم ان بتوں کو صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں۔ قبیلہ حمیر جو یمن میں رہتا تھا آفتاب پرست تھا۔ کنانہ چاند کی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح قیس، شعراکی، قبیلہ اسد، اتاردکی مشتری کی پوجا کرتے تھے۔ ثقیف جو طائف میں رہتے تھے لات کی پوجا کرتے تھے۔ قریش اور کنانہ جو مکہ معظمہ میں رہتے تھے عزا کی عبادت کرتے تھے۔ اویس اور غسان جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے منات کی عبادت کرتے تھے۔ کلب ود کی عبادت کرتے تھے۔ حزیل سواع کی عبادت کرتے تھے، اور قبائل یمن یغوث کی عبادت کرتے تھے۔ ہمدان یعوق کی عبادت کرتے تھے۔ سب سے بڑا بت حبل تھا جو کعبہ کی چھت پر منصب تھا۔ قریش لڑائیوں میں اس کی جے پکارتے تھے۔ ناظرین، آپ کو یہاں بتائیں کہ عرب میں بت پرستی کا بانی ایک شخص عمر بن لحی تھا۔ اس کا اصل نام ربیعہ بن ابن حارثہ تھا۔ عرب کا مشہور قبیلہ خزاعہ اسی نسل سے ہے۔ عمرو سے پہلے جرہم کعبہ کے متولی تھے۔ عمرو نے لڑ کر جرہم کو کعبہ سے نکال دیا اور خود حرم کا متولی ہو گیا۔ وہ ایک دفعہ شام کے کسی شہر میں گیا، وہاں کے لوگوں کو بت پوجتے دیکھا تو پوچھا کہ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ حاجت روا ہے، لڑائیوں میں فتح دلاتے ہیں، قحط پڑتا ہے تو پانی برساتے ہیں۔ عمرو نے چند بت لیے اور ان کو لا کر کعبہ کے گرد آس پاس رکھ دیا۔ اس لیے تمام قبائل میں بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ ان میں سب سے قدیم بت منات تھا۔ یہ سمندر کے کنارے قدیر کے قریب نصب تھا۔ اوس یعنی مدینہ کے لوگ اس پر قربانی چڑھاتے تھے، اور جب کعبہ کا حج کرتے تھے تو یہیں احرام اتارتے تھے۔ حزیل اور خزاعہ بھی اس کی پوجا کرتے تھے۔ عرب میں تقریباً سب کے سب بت پرست تھے، لیکن ان کا اعتقاد ان کے دل سے کبھی نہیں گیا کہ اصلی خدائے برتر اور چیز ہے، وہی تمام عالم کا خالق ہے۔ اس خالق اکبر کو وہ اللہ کہتے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اور ان لوگوں سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، اور چاند اور سورج کو کس نے تابع دار بنا رکھا ہے؟ تو بول اٹھیں گے کہ اللہ۔ پھر کدھر بہہ کے جا رہے ہیں؟ پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا ہی کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں۔ پھر جب خدا نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو یہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اپنی ویڈیو کا یہی اختتام کریں گے۔ آج کے لیے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔